بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست کی گہما گہمی میں اور ہر طرف جو ایک نفرت کی سی فضا قائم ہوئی پڑی ہے پاکستان میں، اس میں جو کھیل ہیں وہی ہمیں یونائٹ کرتے ہیں، اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا آج افتتاحی میچ لاہور میں کھیلا جا رہا ہے، اور افتتاحی تقریب میں ملک کے جو نامور فنکار ہیں، جس میں علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری بینڈ نے آج افتتاحی تقریب میں پرفارم کیا ہے، اور جو ایک لاہور کے اندر قذافی اسٹیڈیم میں جو ایک ڈفرینٹ قسم کے رنگ دیکھنے کو ملے ہیں، یقینی طور پہ ایز اے پاکستانی آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ سیاست کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اختلاف کر بیٹھے ہیں، حالانکہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن سیاست نے ہمیں ایک طرح سے ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر طرف نفرت کی سی ایک فضا ہے۔ اور یہ جو پاکستان سپر لیگ یا ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یہ امید کرتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ایک محبت کی فضا ہے وہ قائم کرے گا۔ یہ جو پاکستان سپر لیگ ہے یا ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ ہے، اس کی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ 2016 میں اس کا پہلا سیزن ہوا تھا، اور اس وقت کے پی سی بی کے جو چیئرمین نجم سیٹھی صاحب ہیں، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نجم سیٹھی نے پاکستانی قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ کرکٹ جو ہے نا وہ کسی بھی نیشن کے لیے ایک سمجھ لیں کہ اس نیشن کو یونائٹ کرتا ہے، اس نیشن کے اندر جو ایک سپرٹ ہوتا ہے کمپٹیشن کا اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب اور اس وقت کی جو پی سی بی کی انتظامیہ تھی، یہ سارا جو سہرا ہے یہ ان کی کاوشوں کو جاتا ہے، اور ہم ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، وہ اس کنٹری کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے، جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو سامنے لے کے آتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس پی ایس ایل کی وجہ سے بہت سارے جو نامور کھلاڑی ہیں، جو پلیئرز ہیں، وہ آج پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ میرے پاس ایک لسٹ ہے، میں ذرا آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو نامور کھلاڑی ہیں، شاداب خان، حسن علی، فہیم اشرف، شہین افریدی، فخر زمان، حسین طلعت، محمد نواز، حارث رؤوف، محمد حسنین، آصف علی۔ یہ جتنے بھی پلیئرز کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، یہ جو پی ایس ایل کے پہلے 8 سیزن ہوئے ہیں، انہی میں سے یہ چیلنج ایمرج ہوا تھا۔ تو کسی بھی کنٹری کے لیے جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے، وہ بیسیکلی آپ کا جو ڈومیسٹک ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو فلٹر کر کے وہ آپ کے انٹرنیشنل جو کرکٹ ہوتا ہے اس میں چیزیں لے کے آتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی پلیئرز یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ سارے پی ایس ایل کی ہی پیداوار ہیں۔ تو یہ اس کا سہرا جو ہے نجم سیٹھی صاحب کو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پی ایس ایل جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل لیگ جیسے کہ آئی پی ایل ہے، اس کے علاوہ بی بی ایل ہے، یہ ساری جو انٹرنیشنل لیگ ہے، پی ایس ایل بھی اب انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا وہ ریکگنائزڈ ایک لیگ ہے جسے پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے جو نامور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی پاکستان کے اس پی ایس ایل میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کرس گیل فرام ویسٹ انڈیز ٹیم، شین واٹسن فرام آسٹریلیا، ایبی ڈویلیئر ساؤتھ افریقہ، شاہد افریدی، راشد خان جیلیسٹین ساؤتھ افریقہ، ڈیوڈ ملر ساؤتھ افریقہ، برینڈن میکلم فرام نیوزی لینڈ ٹیم، ڈیون بریو فرام ویسٹ انڈیز، لیوک رونچی نیوزی لینڈ۔ یہ سارے جو پلیئرز ہیں یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ پلیئرز کے طور پہ جانے مانے جاتے ہیں، اور یہ بھی پی ایس ایل کا حصہ ہیں، اور یہ پاکستان کے جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں پی ایس ایل کے اندر ان میں یہ شمولیت اختیار کرتے ہیں اور پی ایس ایل کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایس ایل کے اندر کس طرح سے جو اپنی من پسند ٹیم ہوتی ہے اس کو کس طرح سے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور سیاست کی وجہ سے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، حالانکہ اتنے شدت میں بھرے اختلافات نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایس ایل کا ایونٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کو ایک طرح سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی ایس ایل یا جو کرکٹ لیگز ہیں ڈفرینٹ کنٹری کی، یہ ان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ جو پی ایس ایل ہے، یہ کسی بھی کنٹری جیسے کہ پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کی، تو پاکستان کی جو اکنامک امپیکٹ ہے اس پہ بھی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ آپ کے پاس جو لیگ ہوتی ہے وہ اکنامکلی بھی کنٹری کو نا فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ ٹورزم ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ ٹکٹ سیلز ہوتی ہے، اس کے پاس ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ پی ایس ایل کے اندر ٹیمز ہے اس کی جو اسپانسرشپ ہوتی ہے، یہ ساری اس طرح سے ملک کے ریونیو میں بھی ایک طرح کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوتی ہے وہ بھی مل جاتی ہے آپ کو۔ اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ کچھ ٹائم پہلے جو شدت پسندی تھی، جو دہشت گردی تھی، وہ بہت زیادہ عام ہوئی پڑی تھی، پاکستان کے سٹیزن اس سے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کرکٹ کی واپسی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک امیج دیا کہ پاکستان جو ہے ایک سیف کنٹری ہے۔ اور 2009 کے بعد 2015 میں زمبابوے کی ٹیم آئی تھی کچھ اوورز کھیلنے کے لیے پاکستان میں، لیکن اس کے بعد تقریباً 10 سال تک
वन डिकेड तक पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं रहा, और उसके बाद इस पीएसएल की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। पीएसएल के स्टार्ट वाले जो सीजन थे 2016-17 में, उसके बहुत सारे मैचेस, जैसे 2016 का जो सीजन था उसके सारे मैचेस ही जो है ना वो अबू धाबी में हुए थे, यूएई में हुए थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2017 का जो पीएसएल का मैच था उसका जो फाइनल था वो लाहौर में खेला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान में जो पीसीबी का इदारा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने अब एक प्लानिंग के जरिए पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को वापस किया है, और इस तरह से पूरी दुनिया में एक इमेज दिया है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो पीएसएल का इवेंट है, पीएसएल सीजन 9, ये एक अच्छे नोट के साथ खत्म होगा, और सिक्योरली हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें जो है ना पाकिस्तान की इंतजामिया को, पीसीबी को सपोर्ट करें, ताकि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान के अंदर होते रहें और पाकिस्तान को दुनिया में एक क्रिकेट नेशन के तौर पर याद रखा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।